اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ آج کی شب جمعہ شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، شب مرحومین ہے، اور دوسری مناسبت کہ آج جو دن گزرا انتہائی سوگوار کہ عقیلہ بنی ہاشم شریکۃ الحسین زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی پرسوز شہادت گزری۔ اس موقع پر میں ایک دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، تاکہ شب جمعہ جو کہ شب مرحومین ہے، مرحومین کے ساتھ خاص ہے، اور یہ اس بی بی کا ذکر میں چاہتا ہوں کہ باعث شفاعت بنے ہمارے مرحومین کے لیے۔ تو سب سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بی بی، یہ وہ معظمہ ہے، یہ وہ شریکۃ الحسین ہے کہ جب یہ بی بی پیدا ہوئی تو ان کا نام خود اللہ نے رکھا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ پاک پیغمبر سفر پہ تھے اور جب واپس آ کر پتہ چلا کہ ان کی نواسی دنیا پہ تشریف لائی ہیں۔ مختصر کرتا ہوں کہ پیغمبر نے جب اس قسمت کی کلی کو اپنی آغوش میں لیا تو اس وقت کہا کہ اللہ نے اس کا نام زینب رکھا ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا مقام معصومین کی نظر میں جو تاریخ میں بیان ہوا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک دفعہ اپنے ایک دوست کے ساتھ، ایک صحابی کے ساتھ گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ جب سوال کیا دختر رسول سے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے کہ کچھ کھانے کے لیے لے آئیے، تو اس وقت جناب سیدہ نے فرمایا کہ یا علی کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو اس وقت بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ سن رہی تھیں۔ 4 سال کا سن تھا میری بی بی معظمہ کا کہ جب بی بی اٹھی اور جا کے اپنی اماں زہرا کو جا کر کہا کہ اماں جان، یہ میرا کھانا جو ہے وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دے دیجئے۔ یہ وہ ایثار ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا جب دیکھا تو اس وقت کہا کہ یہ میری بیٹی واقعاً باپ کی زینت ہے۔ اور اسی طرح یہ جو میں ابھی روایت بیان کرنے جا رہا ہوں، علامہ سید کاظم قزوینی نے اپنی کتاب زینب الکبریٰ میں نقل کی ہے کہ جس میں انہوں نے لکھا کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور اتنے میں یہی معظمہ، یہی بی بی جب امام حسین علیہ السلام کی کتاب سامنے آتی ہیں، نزدیک آتی ہیں، تو امام حسین علیہ السلام تلاوت قرآن چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بی بی کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام کی نظر میں اس بی بی کا مقام اور مرتبہ اور فضیلت اور قدر و منزلت اتنی تھی کہ جب کوفہ کے بازار میں پہنچے ہیں تو اس وقت سید سجاد نے زینب عالیہ کا جب خطبہ سنا تو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یا امتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ، اور اسی طرح جو ہے وہ پھر فرمایا فاہمۃ غیر مفاہمۃ، کہ یہ وہ بی بی ہے، اس کا مقام وہ ہے کہ جس کی قدر و منزلت اتنی ہے کہ یہ ایسی عالمہ بی بی ہے سید سجاد کی نظر میں، معصومین کی نظر میں، بالخصوص معصوم امام سید سجاد زین العابدین علیہ السلام کی نظر میں کہ عالمہ غیر معلمہ کا لقب بھی سید سجاد نے ان کو عطا کیا۔ اب نتیجتاً اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بی بی کہ جب دنیا میں تشریف لائیں اور تشریف لانے کے بعد ایسی آغوش میں تربیت پائی کہ بیک وقت 3 آغوشیں ان کو میسر ہوئیں، ایک نبوت کی آغوش، ایک امامت کی آغوش، ایک عصمت کی آغوش۔ اس کا اتنا اثر تھا
کہ جب یہ بی بی شام میں جاتی ہیں اور یزید کے دربار میں یزید کے سامنے پہنچتی ہیں، اپنے بھائی کے سر کی بید بھی دیکھتی ہیں، دین اسلام کی بید بھی دیکھتی ہیں، اور جب یزید لعین نے اعلان کیا تھا نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ کوئی کتاب آئی ہے، یہ تو بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا، تو اس وقت بی بی نے طویل خطبہ دیا، اور اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو تاریخ کے صفحے کے اوپر لکھ دیے گئے۔ فرمایا قد قیدک بس اسعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا۔ اے یزید یاد رکھ، تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے، تو جتنی بھی چالیں چل سکتا ہے چل لے، جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے، نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے اور نہ تو ہماری وحی مٹا سکتا ہے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اس کربلا کو زندہ کیا، جس کربلا سے آج کی مائیں اپنے بچوں کو درس دیتی ہوئی، لوریاں سناتی ہوئی اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہیں، اور وہ بچے کربلائی اور زینبی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وہ بی بی ہے، اور اس کا مقام اتنا ہے کہ جس بی بی کے صدقے میں کربلا زندہ ہے، جس کی بی بی کے صدقے میں آج ذکر حسین زندہ ہے، جس بی بی کے صدقے میں آج سید سجاد کی محنت زندہ ہے، کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جو سید سجاد کو بھی بچاتی ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بھی بچاتی ہے، بے گناہ خون کو بھی بچاتی ہے۔ یہ وہ بی بی ہے معظمہ کہ جس کے بارے میں تاریخ مورخین نے بھی قلمیں اٹھائیں، شعراء نے بھی بہت کچھ لکھا۔ چند جملے بی بی کے نذرانہ بی بی کی خدمت میں نذرانہ عقیدت کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس مقدس مقام کے صدقے میں کہ ہم ابھی علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں، کہ امام کی خدمت میں ہم تعزیت عرض کرتے ہیں، اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت عرض کرتے ہیں، کہ تعزیتی طور پہ اور نذرانہ عقیدت طور پہ چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زندہ وفا کا نام ہے زینب کے نام سے، آگاہ اب بھی شام ہے زینب کے نام سے، مجلس کا اہتمام ہے زینب کے نام سے، یہ کربلا دوام ہے زینب کے نام سے، زینب کا ہر بیان ہے، زینب کا ہر بیان ہے تاریخ کربلا، زینب کا ہر بیان ہے تفسیر کربلا، زینب کا ہر امتیاز ہے تشہیر کربلا۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان چند جملات کے صدقے میں ناظرین کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ہمارے شہدائے ملت جعفریہ کے درجات بلند فرمائے۔ شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے، دعا گو ہوں اللہ رب العزت جو برادران بھی اس تبلیغ دین میں شریک ہوئے ہیں اور حصہ لے رہے ہیں، خداوند کریم ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔